بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سفر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ ایک ایسا سفر جو اچانک شروع ہوتا ہے اور پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں موت کے سفر کی، اور خاص طور پر یہ کہ پہلے 24 گھنٹوں میں مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح نہایت آسانی سے نکالی جاتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے، اور اگر وہ گنہگار ہو تو اس کی روح بڑی تکلیف سے کھینچی جاتی ہے، جیسے کانٹوں سے بھرا ہوا اون کھینچا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اس روح کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ نیک انسان کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، جہاں ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن بدکار انسان کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اور کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے تو روح اپنے جسم کے قریب ہی رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ نیک ہو تو خوش ہوتی ہے، اور اگر گنہگار ہو تو پریشان اور غمگین ہوتی ہے۔ پھر جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے دفنا کر واپس جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز تک سنتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قبر کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور انسان ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز تک سنتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح ایک نصیحت آموز بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر میں ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر کی مٹی کو برابر کرتا ہے۔ جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ ایک مٹھی بھر مٹی لے کر ان کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سنن ترمذی۔ اس لیے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی زندگی مشکل اور اہم مرحلہ ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی سختیوں اور سوالات کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد میت کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس شکل میں آئیں گے، اچھے یا برے۔ پھر وہ اس سے دنیاوی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جن کے جواب اسی زندگی میں موجود ہوتے ہیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث 977۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبوی ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہ دی گئی، اور میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی، پس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث 976۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم، حدیث 1631۔ کہا جاتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو
اس کی نماز دائیں طرف سے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو قدم انسان نے جماعت کے ساتھ نماز کے لیے اٹھائے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر عذاب قبر اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے ہٹ جا، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور عبادت کرتا رہا ہے، اب اسے آرام کرنے دے۔ اگر وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے روک دیتا ہے۔ جب وہ سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی اسے روک دیتے ہیں کہ تیرے لیے یہاں کوئی راستہ نہیں۔ غرض وہ جس طرف سے بھی آنے کی کوشش کرتا ہے اسے کوئی راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کو اس کی عبادتوں نے دنیا ہی میں حفاظت دے دی ہوتی ہے، چنانچہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی عبادت میں کمی رہ جائے تو میں اس کی مدد کروں، لیکن الحمدللہ تم سب نے مل کر اسے بچا لیا۔ اب میں قیامت کے دن اس کے اعمال کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث کے اگلے حصے میں آتا ہے اگر وہ جواب نہ دے سکے یعنی ایمان نہ رکھتا ہو تو اسے کہا جاتا ہے تو نہ جانا نہ پڑھنا، پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی۔ کہا جاتا ہے کہ منکر اور نکیر کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آواز گرجتے بادلوں کی طرح ہوتی ہے اور ان کے دانت باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ ان کی ہیبت ناک شکل و صورت دیکھ کر ہی انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ سختی کا معاملہ نہیں کرتے، لیکن ان کی ہیبت والی شکل ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے وہ منظر بہت ہی امتحان بن جاتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اگر دنیا کے تمام انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو وہ نہ صرف اٹھا نہیں سکتے بلکہ اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے میرا رب اللہ رب العزت ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا، پھر اس کی قبر کی دیواریں چاروں طرف سے ہٹا دی جاتی ہیں اور قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے جنت دکھائی دیتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ ایک اور روایت میں ہے اس کے لیے جنت کی طرف سے بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پھر فرشتے اس جنتی کو دوزخ کی سختی دکھانے کے لیے کہتے ہیں اپنی پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، اسے دوزخ کا حال دکھایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس پر بندے کو اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر میں جنت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آتی رہتی ہیں
اور وہ قیامت تک اس کی راحت اور نعمت میں رہتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل، کرم اور رحمت فرماتا ہے، لیکن جو نافرمان ہوتا ہے اس کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کی قبر پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس پر سخت عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث بھی مشہور ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ابھی اسے دفن نہیں کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی خاموشی سے آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے آتے ہیں اور ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ چنانچہ وہ روح نہایت آسانی سے نکل آتی ہے۔ پھر فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے بہترین ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا نام علیین میں لکھ دو۔ پھر روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور قبر میں اس سے سوال کیے جاتے ہیں جن کے وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور جب کافر بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب کی طرف نکل، تو وہ سختی سے نکل جاتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے مگر دروازے نہیں کھلتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ پھر اسے زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ قبر میں وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نافرمان کافر یا منافق قبر میں اتارا جاتا ہے تو منکر اور نکیر بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی مختلف حکایت کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے ایک فرشتے سے فرمایا، مجھے وہ صورت دکھاؤ جس میں تم کافر کی روح قبض کرتے ہو۔ فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصرار پر جب فرشتہ اپنی اس ہیبت ناک صورت میں ظاہر ہوا تو اس کا چہرہ نہایت ہی خوفناک تھا، بدن سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا، آنکھوں سے شعلے بھٹک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، اس کافر کو موت کے وقت صرف یہی منظر دکھا دیا جائے تو یہی اس کے لیے کافی عذاب ہے۔ فرشتے منکر اور نکیر جب ڈراؤنی شکل میں آ کر اس کافر یا نافرمان کا سامنا کرتے ہیں تو وہ نافرمان ڈر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب عذاب الہی شروع ہو چکا ہے، مگر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر اسے سختی سے مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اوپر دیکھو۔ اوپر دیکھتا ہے تو اسے جنت کا دروازہ اور اس کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان شخص سے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، سن لے، اگر تو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں آتا رہتا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے 24 گھنٹوں میں انسان اپنی اصل حقیقت کو جان لیتا ہے، اسے اپنی زندگی کے اعمال یاد آنے لگتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک اعمال کر سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، کیونکہ جو آج زندہ ہے کل وہ بھی اسی سفر پر روانہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں،
نماز قائم کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ آئیے اب آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، قبر کو ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں اور ظاہراً یا چھپ کر کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے وہ گناہ کبیرہ بھی معاف فرما جو ہم نے جان بوجھ کر کیے تھے یا بھول کر ہم سے ہو گئے تھے۔ اے اللہ پاک ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول و منظور فرما۔ بے شک تیرا عذاب بڑا دردناک ہے، تو ہمیں عذاب عظیم سے بچا رکھنا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما، ہماری دنیا بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرما۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔